سفر پہ جا رہا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو فلائٹ لیٹ تھی اور لیٹ بھی ماشاء اللہ 5 گھنٹے، اور فیملی کے ساتھ جا رہا تھا میں. تو میرا ارادہ تھا دن میں جاؤں گا، حالانکہ دن کا ٹکٹ تھوڑا مہنگا بھی تھا، تو آگے کہیں جانا تھا بیان کے لیے، تو بچے بھی ساتھ ہمارے. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سفر کروں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، یہ میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حتی الامکان سفر میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا عزت بولو بھائی دے دیا کریں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کہیں جائیں کریں گھومنے پھرنے یا کہیں تو لے جائیں ساتھ میں. اگر اللہ نے مالی وسائل دی ہیں، گنجائش نہیں ہے تو پھر بیگم کو بتا دے بیگم یہ انڈے گھر میں لانا مشکل ہو رہا ہے تو میں جہازوں میں گھمانا شروع کر دوں. جہاز میں نہیں، ٹرین میں لے جائیں، ٹرین میں نہیں بس میں لے جائیں. تو بالکل جو ہے نا جب سے شادی ہوتی ہے بس وہ ایک دفعہ ہنی مون کا ایک رواج ہے، اس کے بعد سے وہی تعلقات جو خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ اب لطیفے بنے ہوئے لوگوں کے، ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی، ہنی مون پہ گیا لے کے بیوی کو، تو دلہن ابھی نئی دلہن تھی، تو ٹھوکر لگی ہے تو ایک دم پاؤں اس کے دیکھ رہا ہے کہ چوٹ تو نہیں لگی. کوئی ظاہر ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہ کروانا پڑے نا مجھے، کوئی ایسا نہ کوئی بالکل نئی نویلی. جیسے گاڑی جب شو روم سے آتی ہے تو کیسا کیئر کی جاتی ہے نا. تو بیگم کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی بہت. پھر 2-4 سال کے بعد دوبارہ کہیں سفر ہوا تو ٹھوکر لگی. اب تھوڑا سا اسٹائل کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. بس اچھا ٹھیک، تھوڑا خیال کیا کرو. 4-5 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا، ٹھوکر لگی. ارے اندھی ہو اندھی ہے نظر نہیں آتا. تو جتنی پرانی ہوتی رہتی ہے نا تعلقات، جو مارکیٹ میں شوہر بھی کبھی ایسا ہی ہے، جب شادی نہیں ہوتی ہے دلہن کو اپنے میاں سے بڑی محبت، میرے میاں ہیں ان سے ملی ہے. تھوڑا سا پرانا ہو گیا تو اب اس کی ویلیو ختم، اور بڈھا ہو گیا تو پھر تو کسی کام کا نہیں ہے. پھر تو بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، جو زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا میں، جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو پھر تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو جو تنگ کرتی ہیں نا، جو کیسز آتے ہیں پورا، کیونکہ اب نچوڑ لیا نا، خرچہ مکان بھی ہو گیا، سب ہو گیا بچوں کی، اب کس کام کا ہے بھائی تو، اب کس کام کا ہے. تو بیٹوں کے ساتھ مل کے وہ بیچارہ، اس کی عادت وہی ہوتی ہے پرانی آرڈر چلانے والی، مگر اب سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کے اس لیے بھی سنتے تھے بھائی آپ ناشتہ بھی آپ کی، ڈبل روٹی بھی آپ لے کر آئیں گے، انڈے بھی آپ لے کر آئیں گے. آپ کیا ہے بھائی، تو بیٹھا ہوا ہے کھانس رہا ہے. تو نیک عورت بڑھاپے میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، یاد رکھو وہ جنتی عورت ہے. کہ بھائی بیٹوں کا ساتھ نہیں دوں گی، اب اختلاف ہوگا تو میں کس کا ساتھ دوں گی، شوہر کا. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. وفادار عورت یہ کرتی ہے بھائی جیسا مرضی ہے اپنے، لیکن اب چونکہ بیٹوں سے مفاد ہے نا، مفاد بیٹوں سے ہے، مگر ساتھ کس کا دے گی، شوہر کا. بولے کہ تم زندگی میں بعد میں آئے ہو، مجھے ٹھکانہ اس نے دیا ہے، تمہیں بھی اسی نے کھلا پلا کے بڑا کیا ہے. اور یاد رکھو 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو فالٹ اس میں آپ میں بھی ہیں، بچوں میں وہ تو ہے. زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ یعنی احسانات خامیوں سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے. تو اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب شوہر کی نافرمانی ہے. خواتین پھر کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر، آپ کے خلاف نہیں بیان کر رہا، آپ کو کہ گھر کو بسانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکسکیوز می، ٹھیک ہے نا. تو محبت کر لو اس بیچارے مکھنچو سے جو تمہاری زندگی میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو تلاش کرتی ہیں وظیفے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، وظیفے بھی کروا لیے اور دعائیں بھی ہو. جن کی بیچاریوں کی نہیں ہو رہی ان کی زندگی دیکھو کیسے گزر رہی. ہاں کوئی بہت خراب ہو، ظالم ہے، تو ہم تو پھر خود ایسی خواتین کو کہتے ہیں اس سے علیحدگی لو. پھر ہم اس مرد کی حمایت نہیں کرتے جو اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا. خام خواہ میں گھر میں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتا ہے، بات ہی نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بچوں کو پیار نہیں کر رہے.